دیکھو جی، ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ فصل کئی مسائل پر مشتمل ہے. کیا؟ 7 احرف، حرف کی جمع ہے. حرف کنارے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ یہاں مراد لہجے اور لغت مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ لغت اور لہجے مراد ہے. مختصر جو یاد کرنے کی مضامین ہے وہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات نوٹ کرتے رہو جو میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات، آیا یہ 7 لہجے اور 7 حروف مجموعہ قرآن میں ہے؟ یعنی قرآن کریم کی جو لغات ہیں، جو کلمے ہیں، وہ ان 7 لغات سے باہر نہیں ہے، یہ مطلب ہو جائے گا. یا ایک ایک حرف میں ایک ایک آیت میں 7 لغات ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا مطلب کیا ہے؟ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا جی کہہ رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ 7 حروف کے مقصد کو سمجھاؤ. ہاں اسماعیل، آیا یہ مطلب ہے کہ ہر آیت میں، ہر کلمے میں 7 لغت جاری ہوتے ہیں؟ یا یہ مطلب ہے کہ جملہ قرآن، کیا جملہ قرآن 7 لغت سے باہر نہیں ہے؟ کوئی قریش پہ ہوگا، کوئی کنانا پہ ہوگا، کمی بنی تمیم پہ ہوگا. ہاں سمجھ بھائی؟ تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر حرف کے اندر 7 ہیں. مقصد یہ ہے کہ جملہ قرآن ان 7 لغت سے باہر نہیں ہے. مقصد سمجھ میں آ گیا؟ 2 باتیں، 3 باتیں ہو گئی. 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 2 ہو گئے. تیسری بات، مجموعہ وہ دلائل جس سے ثابت ہو سکے، وہ دلائل ثابت ہو سکے کہ قرآن کریم ان 7 لغات پر، 7 لہجوں پر نازل ہوا ہے اور حضور کے دور میں یہ لہجے جاری تھے. ایسے دلائل پیش کرو. اتنی سی بات یاد ہو جائے گا؟ مشکل ہے. ہاں کیا؟ چوتھی بات، آیا وہ لغات اور وہ لہجے اب بھی پڑھی جائے گی، اب بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ تو 4 مضامین پر اس باب کو منحصر کر لو. ہاں امتحان میں آئے گا پھر بھی غلطیاں کرو گے. تم وہ لوگ نہیں ہو. یہ میں ہر کتاب کو ایسے زبان یاد کراتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ دیکھو پورا کتاب تو یاد نہیں ہوتا ہے، نقطے اہم مقاصد نکالے جاتے ہیں. کیا نکالے جاتے ہیں؟ اہم مقاصد. کس کا کیا مضمون ہے، اس کا کیا مضمون ہے، وہ مضمون نکالا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اب کتاب کو نکالو، میں ان باتوں کو سمجھا رہا ہوں. جو سمجھے اچھی بات ہے، جو نہ سمجھے وہ بھی اچھی بات ہے، بس بیٹھ جائیں. سمجھ گئے نا؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول القرآن علی 7 حروف والقراءات المشہورہ. تمہید، بنیاد. تمہید کا معنی ہر چیز کے لیے جو ابتدا ہوتی ہے، سیاق. وہ لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، جعل لکل منہم شرعۃ ومنہاجا، اللہ نے ہر ایک کے لیے کیا بھی پیدا کیا. ہاں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ این بنا رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جو قوم کی خدمت کر رہے ہو، قوم کی خدمت کو چھوڑ دو، اللہ کے قانون کو سامنے لاؤ جو بنا ہوا ہے. کیا ہے؟ اپنے رائے چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا جب میں نے مخلوق پیدا کیا تو دین کا راستہ بھی، شریعت بھی، راستہ بھی میں نے دکھایا. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ جی. وَكَانَ لِلْعَرْبِ لَهْجَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ. کہتے عرب عجیب لہجے پڑھتے تھے. ہاں جی، جیسے کہ آج کل پٹھانوں کی لہجے. کیا پٹھانوں کی لہجے؟ کوہاٹ کا الگ ہے، پشاوری الگ ہے، مردانی اور ہے، مروت کا الگ ہے. ہاں
کوئٹہ والا الگ ہے، ہاں واللہ واللہ یہ پتہ نہیں. یہ لہجے ہیں. کیا بولو؟ اپنی زبان ہی کو نہیں سمجھتے، کیا کرے؟ کیا بولو؟ لما خلق اللہ الخلق جعل كل منهم شرة ومنهاجا وكان ہو گئی چلتی ہے، بس مطالعے والا سبق ہے. وكان اكتسبوا وكان العرب الحاجات المتعددة، عرب کے کئی لہجے ہوتے تھے. اکتسبوها من فطرتهم، جو انہوں نے فطری طور پر حاصل کیے تھے. سمجھ گئے نا؟ فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، جو زبان ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. وقت سبو بازوہا من جیرانم، اور کچھ زبانیں انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے سیکھ لیے ہیں. وکانت لغت قریش لہا صدارت والذیول للاسباب ادا، اور قریش سب سے سردار تھی. کیا تھی بولو؟ ہاں، شائع زیادہ تھی، مشہور وہ تھی، صدارت اس کو حاصل تھی. یہ تو سبب ہے، یہ تو فضیلت ہے، اللہ نے دی ہے. حرمین کو فضیلت دی ہے، وہاں کی زبان کو فضیلت دی ہے. ہاں جی سمجھے، قبلہ ہمارا حرم ہونا چاہیے. کیا؟ لیکن یہ نہیں کہ ہمارا قبلہ کچھ اور ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہاں ہمارا قبلہ امریکہ ہے، امریکہ. جی تو کہتے ہیں وضول اسباب منہا اشتغالہم بالتجارہ. ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ تجارت کرتے تھے. جب تجارت کرو گے، ہر ملک میں جاؤ گے تو ان کی زبان نہیں سیکھو گے. ہاں، زبان بھی سیکھ میں آتا ہے. ووجودہم عند بیت اللہ الحرام، دی سب سے بڑی بات، حرم نبی کے پاس تھے اور دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے. کراچی میں ہر زبان سیکھ سکتے ہو، اردو بھی سیکھ سکتے ہو، پشتو بھی سیکھ سکتے ہو، بنگالی بھی سیکھ سکتے ہو، بلوچی، اور اس لیے کہ ہر قوم آباد ہے کہ نہیں ہے. تو کہ وہ جو تھے یہ تھے واقعہ محملہ صدانت اور رفادت، اور ان کے کلام یہاں اس میں صدانت کا مطلب یہ نہیں، اسی کنارے پہ اور اس کی دوست اور مطلب ہے کہ ملاوٹ. کیا چیز بولو؟ تو یہ جب رہتے تو سب سے ملاوٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ باتیں بھی سمجھ میں آتی تھی. وکان القریشیون، قریش تو بہت زبردست لہجے جلدی حاصل کرتے تھے. یہ اللہ کا کمال ہے. ہاں جی، ہم نے کبھی استادوں سے سنا کرتے تھے کہ قرآن کو اللہ نے قریش پہ مکے پہ عرب پہ نازل کیا ہے. عرب تو ساری ہے، ہاں جی، تو لیکن مکے میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، پڑھا ہے، مصر نے سیکھا ہے دیوبند. ایک مثال ہے. کس نے کہا؟ دیکھو نا، تو دیکھو اکابرین کی رائے ہے. تو اب دیکھو میں لہجے کی بات کر رہا ہوں. اب مصری کو دیکھو، اللہ نے ایک ایسا لہجہ دیا ہے، کوئی بھی مصری تلاوت شروع کرتا ہے بس دوسرے کو متاثر کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ ہو نہیں سکتا کوئی پاکستانی اس جیسے پڑھے. ہاں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پاکستانیوں کی ذہن تو اچھی ہے کیا، لیکن وہ ہے کہ وہ لہجہ تو اور چیز ہے نا، وہ بھی چیز ہے. کیا چیز ہے بولو؟ وہ بھی چیز ہے. تو کہتے قریش کے لہجے بڑے مشہور تھے. کیا تھے؟ یہ دیکھیں ساری تمہیدی باتیں، تقریر تو یہ مسئلے تو نہیں، مسئلے آگے آ رہے ہیں. یکتبس بعض اللہجات و کلمات تعجبہم، یا وہ کلمات جو ان کو اچھے لگتے تھے وہ اس کو حاصل کرتے تھے. من غیرہم، کہاں سے بولو؟ وکان من الطبیعی، اور فطرت یہ تھا کہ نزل اللہ حکم الحاکمین، کہ اللہ رب حاکم الحاکمین تھے، انہی لوگوں پر نازل کیا جائے جو لغت وہ جانتے تھے. قرآن سے سیکھو، بات وہی کرو جو لوگوں کے سمجھ میں آئے، تقریر ایسے کرو جو لوگوں کے سمجھ میں آئے. ایسے الٹا پلٹا تقریر کی کیا ضرورت ہے جو نہ خود سمجھتے ہیں نہ اور سمجھتا ہے. کیسے سمجھنا چاہیے؟ جو سب سنے اور سمجھے. اچھا، وکان من تبھی یہ تو ہو گیا. یفہم العرب اجمع لتیسیر فہم قرآن کریم کی یہ زبان آسان بھی تھا اور اعجاز بھی اس میں تھا. والتحدی لارباب الفصاحت، اور یہ اس میں دوسروں کو موجز، تحدی کا معنی دوسروں کو عاجز کرنے والے صفات اس میں موجود تھے. اس میں فصاحت، صاحب فصاحت کو ایک چیز تھی
تو ایک صورت آیت و تیسیر قرات و فہم و حفظ لہم، اور ان کے لیے پڑھنا اور سمجھنا اور یاد کرنا آسان تھا، لأنه نزل بلغتهم، اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم انہی قریش کے لوگوں پر نازل کیا۔ یاد رکھو موجود سارے ہیں، اکثریت لغت قریش ہے۔ کیا نقطہ اٹھایا؟ موجود سارے ہیں، اکثریت۔ یہ جو کہا جائے قرآن لغت قریش پہ نازل ہوا ہے، یہ اکثریت کا اعتبار ہے۔ کیا بولو؟ ویسے دوسرے آپ جگہ جگہ نہیں کہ یہ لفظ ہے جمی ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، یہ 7 لغت آگے آ رہے ہیں، یہ سب اس میں موجود ہے۔ کیا کہاں اجماع لکھا ہے؟ میں نے آپ کو وجہ بھی سمجھا۔ کس استاد نے کہا تھا؟ وہ تو تحریر جب لکھا گیا بعد میں۔ کیا آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کون سی زبان کی ہے؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اور لغات کو ختم کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ جو کہہ رہا ہے اجماع ہوا نا، یا جو کچھ بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے، غلط تو نہیں لکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی ابھی قرآن جو جمع ہوا ہے یا جو گیا وہ کس پر ہے؟ قریش۔ لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ میری طرف خیال کرو، آپ باتیں چھوڑو آپس میں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی دوسرے لغات بہت کم، اکثریت لغت قریش، اس لحاظ سے کہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سب کو کیا کر دیے، نکال دیے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ مطلب نہ سمجھا جائے۔ چلو عدلت نزول، اب یہ میرے طرف سے سننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مطالعہ کرو، آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو، سب باتیں تمہارے سامنے آئے گی۔ سمجھے نا بھائی؟ ابھی آپ لوگ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ ہر بات کو سمجھیں گے نا۔ سنی سنائی باتیں چھوڑو، استاد نے کہا، میں نے کہا، میں کون ہوں، تو ہم یہی سے تو باتیں کر رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو اس طرح باتوں کو کتابوں سے سمجھا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دلائل جو قرآن کریم 7 اصولوں پر، 7 لہجوں پر، 7 لغات پر نازل ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اول ما روى بخاری و مسلم فی صحیحہما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ لجبریل علی حرف، پہلے جبریل نے ایک طرف پہ مجھے پڑھایا تو میں نے اس کی طرف رجوع کی کہ تو زیادہ کرو امت کے لیے آسانی ہو، فلم ازل استزید، پر میں ہمیشہ زیادتی کرتا رہا، نہیں میں ہمیشہ زیادتی کا مطالبہ کرتا رہا، سیندہ طلب کے لیے ہوتا ہے۔ میں کس کا؟ وَيَزِيدُنِي، اور وہ مجھے اور لغت بھی سب بتاتے رہے، حتی انتہا الى 7 حروف۔ اب کیا بولو، سب دلیل آ گئی سمجھ میں؟ پہلے کیا تھی؟ ایک، پھر حضور نے کہا مشکل ہے، تو پھر 2، پھر 3، کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ یاد کرنا۔ ایک دلیل روایت کس کی ہے؟ ابن عباس، صحیحین میں۔ کیا بولو؟ نمبر 2، زاد مسلم قال ابن شهاب الزهري بلغني ان تلك صوف الامر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام۔ وہ یہ کہتے کہ یہ 7 ایسے ہیں جس میں بنیادی احکام تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ کیا بولو؟ مطلب حرام حلال ہو جائے اور حلال حرام اور حرام ایسا نہیں ہوگا، اس سے فرق نہیں پڑے، بات وہی رہی، حکم وہی رہے گا۔ ثانیاً دوسری دلیل یہ ہے، وہ بھی صحیحین کی روایت، الفاظ بخاری کے نقل ہو رہی ہے، ان عمر خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان، میں نے ہشام بن حکیم سے سنا جو فرقان کی تلاوت کر رہے تھے، حضور زندہ تھے تو میں نے اس کی قرات سن لی، فاذا هو يقرأها على حروف كثيرة، تو وہ مختلف لغت سے پڑھ رہے تھے، لم يقرأنيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے اس طرح اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا تھا جس طرح وہ پڑھا تھا۔ فَقِدْتُ أُصَابِرُ فِي الصَّلَاةِ، پس میں قریب تھا کہ نماز کے دوران ہی اس پر حملہ اور ہوتا، بعد میں کہا تھوڑا صبر کرو نماز سے فارغ ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولو؟ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سلام جب پہرا، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، پھر اس کی گردن میں نے چادر ڈال دیا، فَقُلْتُ، پس میں نے کہا من اقرأک حدیث، بتاؤ یہ کس نے تمہیں پڑھایا ہے، اس طرح قرآن پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول نے پڑھایا، اور کس نے پڑھایا؟
کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ نہیں کہا کس نے؟ ہشام ابن حکیم. یاد رکھو نا کس کو پکڑا تھا. اس نے کہا یہ تم کو کس نے پڑھایا؟ کہ اللہ کے رسول نے. قلت له میں نے اس کو کہا کذبتا تم تو صحیح نہیں کہہ رہے ہو. فواللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه السورة التي سمعت تقرأها. اللہ کی ذات کی قسم جس سورت کو تم جس طرح پڑھ رہے تھے وہ تو اللہ کے رسول نے بھی مجھے پڑھایا تھا لیکن وہ تو ایسا نہیں تھا. کیا تھا بولو؟ فن تلک تو پس میں شروع ہو گیا اس کو کھینچ کر رسول اللہ کے پاس لے آئے. بس میں نے ان کا یا رسول اللہ میں نے اس سے صورت اس طرح سنی ہے جو تم اس طرح نہیں پڑھتے, تم نہیں پڑھے. وانتا اقرأتنی سورۃ الفرقان, آپ نے جو فرقان مجھے پڑھایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوا یا عمر, عمر اس کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ چھوڑ دو. پھر مجھے کہنے لگا ہشام تم پڑھو. فقرہ حاضر قرات الذی سمعت یقرأ, تو پڑھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک ایسا قرآن نازل ہوا ہے. پھر کہنے لگے کہ یہ تو 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. فقرؤ ما تیسر منہ, جو بھی آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھو. اجازت ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے لیے آسان. وانت قرأتنی سورۃ الفرقان. کیا؟ نہیں تو کیا ہوا؟ وفی بعض روایت میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استماع الیہ قرات عمر کی قرات بھی سن لی تھی اور پھر کہا تھا کہ اس طرح بھی نازل ہوا ہے. 2 دلیلیں ہو گئی, 2 واقعات ہو گئے نا. ہاں ایک عمر فاروق کی اور ایک ابن عباس کی. ذہن میں رکھے 2 نقطے, ذہن میں رکھے دونوں واقعات. تیسرا واقعہ روا مسلم بن سند ابی بن کعب بن قیب کی روایت ہے. قال كنت فی المسجد, میں مسجد میں بیٹھا تھا. فدخل رجل, ایک آدمی آیا جو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے قرات فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ, قرات ایسی کی جو مجھے عجیب لگی. میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ تو اور طریقے سے پڑھ رہا تھا. پھر ایک اور آیا وہ اس سے بھی مخالف پڑھ رہا تھا. کیا؟ وہ اس سے قرات تو خیر وہ تو اس سے بھی مخالف پڑھ رہا تھا. خیر یہ واقعہ میرے سامنے ہوا. فلما قضی, جی تو کہنے لگے کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم سب حضور کے پاس چلے گئے. معاملات کہاں سے حل ہوتے ہیں؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب تو اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں لیکن احادیث تو ہے نا. کیا؟ تو لہذا ہم کس سے معاملے حل کریں گے؟ کہ حدیث اور کتاب اللہ سے. سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہم حضور کے پاس گئے, بہت زبردست طریقے سے استدلال ہو رہا ہے. جب ہم وہاں چلے گئے تو فامرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے, میں نے اس کو بتایا کہ یہ قرات صحیح نہیں کر رہے دونوں. تو اس نے کہا تم دونوں پڑھو. فقرأ تسنیہ ہے. کیا ہے بولو؟ دونوں نے قرات کی. فحسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شأنہما, تو حضور نے دونوں کی تقسیم کی. بہت اچھا پڑھا, صحیح پڑھا. کس نے کہا؟ کس نے؟ حضور نے دونوں کی تقسیم. تو کہتے میرے دل میں خساٹ پیدا ہو گئی کہ یہ تو پھر مجھے غلط پڑھایا ہوگا. انسانی وہم ہے نا. کیا بولو؟ انسان ہے. صحابہ بھی انسان تھے, وہمیات ہوتے تھے, لیکن یہی وہمیات ایمان کی دلیل ہوتا تھا. سمجھ گئے بھائی؟ صحابہ کئی مرتبہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس جو ہمارا منظر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور آپ سے اٹھ کر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہ یہی تو ایمان ہے. کیا بولو؟ ایمان ہے کہ آپ ہمارے طرف رجوع تو کرتے ہیں نا. کیا؟ 1 منٹ صبر کرو, باپ کو ختم کرنے دو, کوئی بات نہیں رہ جائے گی. ایسے وقت ضائع نہ کریں. میں نے بتایا سب کچھ سامنے آ رہا ہے. تو پہلے یہ دلیل یاد کریں. فقرأ سوا قرأت صاحب فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فحسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسقط فی نفسی من التکذیب, میرے دل میں کچھ پڑ گیا. ولا اذ كنت فی الجاہلیہ, اور تو جاہلیت میں بھی نہیں تھا. ہاں جی میرے ایسا شکوک شبہات بڑھ گئے. ترجمے کو سیکھو. جو اس طرح شکوک شبہات میں تو دور جاہلیت میں بھی نہیں پڑا تھا. مقصد سمجھ گئے؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور کی باتوں سے میں پریشان ہو گیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے اور طرف پڑھایا تھا اور یہ, اور پھر اس کی تصحیح ہو رہی ہے کہ وہ صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں. یہ احساس محرومی جس کو کہا جاتا ہے,
یہ میرے ذہن میں دل میں پڑ گیا، اور اتنا پڑ گیا کہ اتنا شکوک شبہات تو میرے دلوں میں کس وقت بھی نہیں تھے. جاہلیت ترجمہ سیکھو ایسا بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں خیر فلما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غشیانی، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے شکل تبدیل ہو رہا ہے، میرے چہرے میں آثار پیدا ہو رہے ہیں، تو حضور نے کیا کر لیا ہے، ضرب فی صدری، حضور نے ہاتھ کس پہ رکھا، میرے سینے پہ رکھا. ففزت عرقا، مجھ سے پسینے روانہ ہو گئے، گویا کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں. فرق فقال لو یا ابی، میں جو کہنے لگے ابی، ارسل الیہ، مجھے پیغام پہنچا کہ قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھوں. فرددت علیہ نحون الامتی، اس لیے نہیں، پہلے تو ایک قرأت علی حرفن ہے نا، کیا ہے بولو، ہاں، تو پھر میں نے مطالبہ کر لیا تاکہ میری امت پر آسانی پیدا ہو جائے. علت بھی سامنے آ گیا. کیا علت ہے؟ آسانی امت کے لیے. تو میں نے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. فرد الثانیہ، تو پھر 2 کی اجازت مل گئی. پھر میں نے دوبارہ جو ہے نا درخواست کی، تو اس تیسری کی اجازت مل گئی، یہاں تک کہ اجازت 7 تک پہنچ گئی. کیا بولو، فولکا بکل ردۃ رد مسئلہ تسلنی فقلت بس، تو تمہارے لیے ہر ایک میں جو ہے نا جہاں آپ کو اس طرح شکوک شبہات پیدا ہو جائے تو پھر کیا کر لیتے ہیں، تو پھر میرے پاس رہا کرو. تسألنی ہے فقلت المغفر لامتی، تو میں نے کہا ہے میرے امت کے لیے مغفرت کے لیے جو مانگے. کیا سوال ہے، شک شبہات ہے تو کر لو. اللہ مغفر لامتی، ہاں جی، اور یہ 2 مرتبہ تو میں نے دعا مانگی امت کی مغفرت کا، اور تیسرے کو چھوڑ دیا، تیسری دعا کو. وہ کیا بولو، اواخر تو الثالث لیوم یرغب الی الخلق جميعا، جب قیامت کے دن ساری مخلوق میری طرف رجوع کریں گے تو پھر ادھر دعا مانگوں گا. کیا سمجھ گئے؟ صحابی کے سینے پہ دل ہاتھ رکھ کر سمجھایا کہ آپ شکوک شبہات نہیں ہونے چاہیے، آپ کا بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. پھر سارا وجہ بتایا کہ پہلے ایک قسم کی اجازت تھی، پھر اس طرح میری درخواست پر اجازات بڑھتے گئے، کہاں تک پہنچ گئے. چلو، قال القرطبی فکان هذا الخاطر، یہ جو میرے دل میں یشیر الی ما سقط فی نفس ابی ابی، جو ابی کے ذہن میں جو بات پڑ گئی تھی، من قبیل ما قال فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حين سالوه، جس طرح اور صحابہ نے بھی حضور سے سوال کیا تھا، انا نجد فی انفسنا، بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسا شکوک پیدا ہوتے ہیں، ما یتعاظم احدنا، اتنے بڑی خطرناک خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جن پر بات کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. کیا یعنی خیالات ایسے غلط آ رہے ہیں جس پر اظہار کرنا بھی کیا یعنی مطلب ہے کہ اس آدمی کے دل میں شک آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پہلے موجود تھا تو اللہ سے پہلے کیا تھا، تو کفریہ لفظ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، یا اللہ تو ایک ہے تو ایک تو ساری دنیا میں ایسا نظام نہیں چلا سکتا، دوسرا ساتھ کون ہوگا؟ یہ سب خیالات ہیں. کیا بولو، خیالات ہیں. قال او قد وجدت، کیا وقد وجدتم، کیا تمہارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں. قال ذلك صریح الایمان، کیا یہی ایمان کی نشانی ہے کہ جب آپ کسی چیز معاملے میں مشتبہ ہو جائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیں. کس کی طرف بولو؟ وہ اس کا علاج کر لے گا. آج کیا علاج ہو، کس سے علاج کریں گے؟ ہاں، علماء سے اور حدیث سے. کیا بولو؟ علماء سے اور حدیث سے. جی، ایسے علماء کی طرف رجوع کبھی نہ کرو جو حدیث کی مرضی کی مطلب نکالتے ہیں. ہمارا بریلوں کا جھگڑا تو یہی ہے. کیا بولو؟ جو کیا نکالتے ہیں؟ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں. ہر حدیث کا مطلب واضح ہے. کیا بولو؟ واضح ہے، صحابہ نے واضح کی ہے. سمجھ گئے؟ چلو، کتنے ہو گئی؟ 3. چوتھی بات سنو، نہیں پورا کرتا ہوں جلدی. کتنے؟ 9 ہے. کتنے؟
رابعا چوتھی دلیل یہ ہے جو ابو یعلا مسلم کبیر ان عثمان قال یوما وهو على المنبر، عثمان غنی ایک دن ممبر میں تھے تو اللہ کی ذکر کر رہے تھے کہ آدمی فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القرآن انزل صبر كل شاف كاف لما قام جب قال فقاموا حتى لم يخسوا فشهدوا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل القرآن صبر كل شاف فقالوا عثمان وانا اشهد معهم، یعنی صحابہ آپس میں تبصرہ کرتے کھڑے ہوئے کہ اللہ نے سات قرآن پر قرآن نازل کیا ہے. وہ عثمان غنی ممبر پر اس نے کہا میں تائید کرتا ہوں. سن لیا؟ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تائید کر لیتا ہوں کہ قرآن کس لغت پہ نازل ہوا ہے؟ 7 نزل. کتنا بولو؟ 7. 5ویں بات یہ ہے کہ ابی بن کعب کے نبی کے رسول کانا عند ازواج بنی غفار، سمجھ گئے؟ تالاب جیسا تھا ادھر تھے. قال فاتحہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال ان لا یامر ان تقرأ امتک القرآن لا، ہر وہی بات ہے تو تفصیل سے اس میں حضور نے جبریل نے کہا کہ امت کو ایک لغت پہ پڑھا کرو. فقال اسأل اللہ معافاتی و مغفرتی، کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی درخواست کرتا ہوں. پھر میں یہ کہتا ہوں ان امتی لا تطیق ذالک، ایک پر شاید وہ پورا نہ اتر سکیں. پھر آئے تو دوسری مرتبہ پھر کہنے لگے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ 2 پہ پڑھو. پھر میں نے سوال کیا، پھر کہنے لگے کہ تیسری پہ پڑھو. خلاصہ یہ ہے کہ پھر کہاں تک پہنچ گیا؟ 7 تک. کہاں تک بولو؟ ہاں. اور پھر آخر میں کہنے لگا فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، جس لغت پر بھی قرآن پڑھیں گے کیا ہو جائے گا؟ سارے صحیح ہے. کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ابھی سنتے جاؤ نا، میں نے کہا کتاب کو سمجھو پریشانی نہیں ہوگی. آگے کیا ہے؟ سادساً روت ترمیزی عن ابی بن کعب، ابن کعب کو واقعات ہیں. حل ایضا قال لك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل عند احجار المروہ، جگہ کا نام ہے. اس جگہ آپ جبریل ملے تھے. پھر کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ جبریل انی بعثت الی امۃ امیین، آپ اپنے امت کی طرف امی فیہم شیخ الفانی والعجوز، ہر قسم کے لوگ ہیں، بوڑھی بھی ہے، بوڑھیا بھی ہے، غلام بھی ہے. کیا بولو؟ اور بوڑھوں کی زبان اتنا آسانی سے جاری نہیں ہوتا ہے، اور نہ عورتیں لہجے بدل سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوگا. تو آپ 7 تک کی اجازت دے. امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سمجھ گئے؟ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ، تو 7 میں سے جس سے بھی پڑھے تو گویا کہ وہ بالکل پہلے کی طرح ہے، فرق نہیں پڑے گا ثواب میں بھی اور صحت میں بھی. کتنے ہو گئی؟ 7. ہاں 7. سابعا اخرج امام احمد بسند ابی بن قیس مولى بن العاص عن عمرو بن رجل قرأ آیت من القرآن، ایک آیت پڑھی تھی. فقال عمر انما یکذا وکذا، یہ تو اس طرح نہیں اس طرح ہے. فذکر ذلك النبی فقال ان هذا القرآن انزل 7 حروف فأي ذلك قرأتما سبتم فلا تمہارو شک شبہ پیدا نہ کرو. 7 ہے، ایک نہیں ہے، جو بھی پڑھو گے سارے صحیح ہے. سامن والتبرانی عن زید بن ارقم قال جاء رجل رسول الله فقال اقرأني ابن مسعود سورة اقرأنيها زید بن ثابت، میں نے عبداللہ بن مسعود نے ایک سورت پڑھایا ہے اور اس طرح زید بن ثابت نے پڑھایا ہے. وَأَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبَ، اور اس تینوں نے مجھے پڑھایا ہے، لیکن فاختلفت قراءتهم، ہر ایک کا دوسرے سے مخالف ہے. سوال کو سمجھ گئے؟ میں نے کن لوگوں سے پڑھا؟ 3 سے، ہر ایک کا قراءت دوسرے سے الگ الگ ہے. فَبِقَرَاءَتِ أَيِّهِمَا آخذ، کس کی میں اقتداء کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وَعَلَىٰ إِلَىٰ جَوَارِهِ إِلَىٰ جَنبِهِ حضری بھی تھے. فقال لِيَقْرَأْ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنكُمْ كَمَا عُلِمَ فَإِنَّهُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، کیوں شک شبہ کرتے ہو؟ جیسا سیکھا ہے ایسے، اور سب حسین بھی ہے جمیل بھی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ سب پڑھو. اور حضور خاموش رہے. تاسعاً اخرج ابن جریر طبری، کیا بولو؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 حروف، 7 اصول فقروا ولا حرج، پڑھو کوئی حرج نہیں. ولا تکن تختموا ذکر رحمت بعذاب، ہاں لا تختموا ذکر رحمت بعذاب، جب اللہ کا عذاب آئے اور رحمت کے ذکر کو، ولا ذکر عذاب برحمت، اور جہاں رحمت ہوتا ہے وہاں کس کا؟
عذاب. یہ ایک اپنا طریقہ ہے کہ عذاب کے وقت کیا پڑھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے, اور رحمت کے وقت رحمت کی دعا ہونی چاہیے. باقی آپ جیسے پڑھتے تو پڑھ سکتے ہیں, فرق نہیں پڑے گا. سمجھ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 9 دلیل ہو گئے جو اس بات پر دال ہیں قدر مشترک کہ 7 لہجے حضور کے دور میں جاری تھے. آپ نے واقعات نہیں سنے جو مختلف صحابہ کو پتہ نہیں تھا, یا جس طرح حضور نے صحابہ نے نہیں سنا تھا, تصدیق کے لیے حضور کے پاس آئے اور حضور نے ان کی کیا کر دی؟ تائید کر دی. تو باتیں کتنی ہو گئی؟ 9 دلیل یاد کریں. کل پورا کروں گا انشاءاللہ, ایک دن اور پڑھاؤں گا, پھر تو یاد ہوگا نا. اور باقی وہ تعریفات جو حدیث کے ہیں وہ بھی یاد کرو نا. کیا اچھا المسلک ہے نا. آپ کو پتہ نہیں حافظ ابن حجر کیا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ایک جگہ میں نے اس کے ایک بیان پڑھا تھا بڑا زبردست. وہ کہہ رہے تھے احناف بھی عجیب ہیں. کیا احناف بھی؟ جہاں ہمارے اشوافی کے خلاف لکھتے ہیں تو کہہ رہے انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. کیا وہ ایک مسئلے کے بارے میں پڑھا ہے, آپ لوگوں نے ہدایہ اول میں بھی پڑھا ہوگا کہ پانی جب قلتین ہو تو نجس نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں قلہ کا لفظ تو مشترک ہے, راس الجبل کو بھی کہتے ہیں, قدر القامہ کو بھی کہتے ہیں, مٹ کو بھی کہتے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس کی بات ہے, تو جب پانی پہاڑ کے دامن تک ہو تو طوفان نوح ہوگا یا وہ نجس نہ غیر نجس کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو کیا ہوگا؟ وہ تو طوفان نوح ہے, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو مٹ کے مراد ہے. پھر جب قدر القامہ ہو, کیا بولو, وہ بھی کیا ہے؟ سیلاب ہے. تو اتنے بڑے سیلاب کو آپ نجس کہہ سکتے ہیں؟ نجاست کا احتمال ہے. تو لہٰذا یہ عجیب و غریب کہہ رہے مشترک ہے. بھائی کیا مشترک ہے؟ راس الجبل تو صرف ابھی تک ایک طوفان نوح آیا ہے, اور آپ جو ہے نا اس کا تذکرہ کر رہے ہو. پانی کیسے نجس ہو؟ سن لیا؟ بڑا زبردست ہے.